بدماش اور نیک معاش کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا۔ جمال کے باپ نے بڑے تمسخر سے کہا، پہلا سوال یہ ہے کہ شرفا کی عورتیں اس کے محل پر جاتی ہی کیوں ہیں؟ جب انہیں بلایا جائے تو انکار کر دیں۔ جمال کی ماں منہ بنا کے بولی، واہ یہ اچھی رہی، اگر کوئی تقریب میں منہ پھوڑ کے بلایا جائے تو جانا ہی پڑتا ہے۔ میں جمال کو ساتھ لے کر اس کی بچی کی سالگرہ میں گئی تھی، آپ نے خود ہی تو اجازت دی تھی، تو کیا شہنہ نے خدا نہ خواستہ آپ کی صورت دیکھ لی؟ شوہر صاحب اب تک مذاق کے موڈ میں تھے۔ چلیے، اگر آپ کا اور اس کا سامنا ہو بھی گیا تھا تو آپ کی صورت میں کون سے لال لٹکے تھے جو اس نے اکھاڑ لیے؟ خدا کے لیے کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کیجیے۔ بیگم نے تیز نظروں سے شوہر کو دیکھا۔ یہ بات ہنسی میں اڑانے کی نہیں، اس کا تعلق آپ کی لاڈلی جمال سے ہے، یہ ہماری عزت کا سوال ہے۔ جمال کے باپ کا سر گھوم گیا، اس نے آنکھیں پھاڑ کے بیوی کو دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جمال نے کیا کیا ہے؟ جمال نے کچھ نہیں کیا، بیوی سنبھل کے بولی، مگر شہنہ نے سالگرہ کی یہ تقریب اس لیے کی تھی کہ وہ بغداد کے امیروں کی بیگمات کو اپنے محل میں بلا کے اپنے دوستوں کو ان کا دیدار کرائے۔ کیسی بے تکی باتیں کر رہی ہو بیگم؟ امیر نے جھلا کر کہا، بھلا مسعود بلال کو اس کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تقریب کے دن مسعود کے دوست بھی محل میں موجود ہوں اور ان میں سے کسی نے تمہیں یا کسی اور بیگم کو اتفاقیہ دیکھ لیا ہو۔ یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے، خوشی کے موقعوں پر ایسا ہو ہی جاتا ہے۔ ہو نہیں جاتا ہے بلکہ ایسا کیا گیا ہے، بیوی نے بھی تلخی سے جواب دیا۔ میری بات کا یقین نہیں ہے تو پوچھ لو خالہ سے، انہوں نے سب کچھ دیکھا اور سنا ہے۔ ہاں، امیر بیگم صحیح کہہ رہی ہیں، خالہ نے فوراً بیگم کی حمایت کی۔ مجھے جس وقت ساری حقیقت معلوم ہوئی میں یہاں دوڑی چلی آئی۔ اس کے بعد خالہ نے جو کچھ دیکھا سنا تھا اس میں نمک مرچ لگا کے جمال کے باپ کو سنا دیا اور کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ جمال کے باپ کو یقین کرنا پڑا۔ خالہ، یہ تو بہت برا ہوا۔ جمال کا باپ بڑا فکر مند ہوا۔ اس بات کو تو میں خلیفہ تک لے کر جاؤں گا۔ خالہ تمہیں خلیفہ کے سامنے گواہی دینا ہوگی۔ خلیفہ کا نام سن کر خالہ کو پنکھے لگ گئے، گڑبڑا کے بولی، امیر، اگر آپ مجھے دربار خلافت میں کھینچنا چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں، مگر یہ بیٹی کا معاملہ ہے، منہ سے نکلی بات پرائی ہوتی ہے۔ ایک بار جمال کا نام لوگوں کی زبان پر آ گیا تو پھر اس غریب کو شوہر ملنا مشکل ہو جائے گا۔ ویسے پھر آپ کی مرضی۔ خالہ نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جمال کی ماں کا بھی سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ خالہ کی رائے ٹھیک معلوم ہوتی ہے، اس میں ہمارے خاندان کی بدنامی ہے، بات باہر نکلی تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے۔ میں تو کہتی ہوں کہ آپ اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں، خدا مسعود بلال سے خود بدلہ لے گا۔ تم بھی کمال کرتی ہو بیگم، یہ بغداد کے تمام امیروں کی عزت کا سوال ہے، میں اس معاملے پر خاموش نہیں رہ سکتا، امیر نے بڑے استقلال سے کہا۔ خالہ کا پورا بدن کانپ اٹھا۔ خلیفہ کے دربار میں پیش ہونا، پھر مسعود بلال کا بھی سامنا ہو سکتا تھا۔ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو اس بات کا معاوضہ دیا تھا تو پھر کیا ہوگا؟ امیر، آپ کیوں بات بڑھا رہے ہیں؟ اس میں تلواریں بھی چل سکتی ہیں، کیوں بے گناہوں کا خون بہائیے گا؟ یہ تمہارے سوچنے کی باتیں نہیں، خون بہانے ہی کے لیے ہوتا ہے۔ امیر نے خالہ کو ایسا سخت جواب دیا کہ وہ پھر نہ بول سکی، مگر اسے اپنی غلطی پر افسوس ضرور ہو رہا تھا۔ وہ تو اس خیال سے آئی تھی کہ جمال کے والدین کو خوفزدہ کر کے اس بات کی پردہ پوشی کا کچھ صلہ وصول کرے گی، مگر اب تو اسے لینے کے دینے پڑ رہے تھے۔ عباسی خلیفہ مقتفی نے جن حالات میں خلافت سنبھالی تھی اس وقت وہ محض شطرنج کا ایک مہرہ تھا۔ سلجوقی سلطان مسعود سلجوقی جس طرف چاہتا اسے موڑ دیا کرتا تھا، مگر اب اس کی خلافت کو 15-16 سال ہو چکے تھے اور اس نے اپنے حسن تدبیر اور شجاعت سے سلجوقی سلطان کا اثر بہت کچھ زائل کر دیا تھا۔ 3 سال پہلے تک جب سلجوقی امراء نے بغداد پر حملہ کیا، خلیفہ مقتفی نے خود میدان جنگ میں نکل کر ان کا بہادری سے مقابلہ کیا تھا اور اسے اس طویل جنگ میں کافی کامیابی حاصل ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ سلجوقی سلطان سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اپنی طاقت کو کسی بڑے معرکے کے لیے محفوظ کر رہا تھا۔ اسی دوران بغداد کے شہنہ مسعود بلال کا واقعہ پیش آیا۔ جمال کے باپ نے قصر خلافت میں پہنچ کر مسعود بلال کی شکایت کی۔ مسعود بلال کی حرکتوں سے خلیفہ نالاں تھا، مگر بغیر سوچے سمجھے وہ کوئی قدم اٹھانے پر تیار نہ تھا۔ سلجوقیوں کے اقتدار کا محل گر رہا تھا
خانہ جنگیوں نے اس عظیم سلطنت کی بنیادیں کھوکھلی کر دی تھی، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ ہاتھی لاکھ لٹے مگر 1.25 ٹکے کا، سلجوکیوں کے پاس اب بھی طاقت تھی اور ان سے خوامخواہ ٹکرانا کوئی عقل مندی کی بات نہ تھی۔ خلیفہ نے جمال کے باپ کی شکایت بڑی توجہ سے سنی، پھر بڑی سنجیدگی سے کہا، امیر، بغداد کے شہنہ کی حرکت کی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے، تمہارا غصہ حق بجانب ہے۔ یہ صرف تمہاری ہی توہین نہیں بلکہ تمام امراء بغداد کی ذلت اور رسوائی ہے، لیکن تمہارا مسئلہ بہت زیادہ غور و فکر کا طالب ہے۔ غور و فکر کرنا امیر المؤمنین کا کام ہے۔ جمال کا باپ غصے سے بولا، مسعود بلال نے میری اور میرے خاندان کی توہین کی ہے، مجھے اس سے بدلہ لینے کی اجازت دی جائے۔ جمال کے باپ کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ خلیفہ نے نرمی سے سمجھایا، امیر، ہمیں تمہارے احساسات کا پورا خیال ہے، لیکن اس مسئلے میں 2 باتیں بہت غور طلب ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں اطلاع دینے والی ایک ایسی عورت ہے جو گھر گھر گھومتی ہے۔ ایسی عورتیں قابل اعتبار نہیں ہوتی، انہیں لالچ دے کر کوئی شخص بھی اپنی مرضی کا بیان دلوا سکتا ہے۔ پھر ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اس عورت نے مسعود بلال کے مقابلے میں تمہارا کیوں زیادہ خیال رکھا۔ اگر وہ مسعود بلال سے مل کے یہ کہتی کہ اس نے خود اس عالی مرتبہ بیگمات کو چوری چھپے دیکھتے ہوئے پکڑا ہے تو مسعود بلال اسے لے دے کر خاموش کرا سکتا تھا۔ امیر المؤمنین، یہ عورت بغداد کی رہنے والی ہے، اسے عباسیوں کی عزت کا زیادہ خیال ہے، اس وجہ سے وہ میرے پاس آئی۔ جمال کے باپ نے قومی حمیت کا ایک کمزور سہارا لیا۔ خلیفہ مقتفی نے تبسم فرمایا اور کہا، امیر، تم بغدادیوں کی حمیت کا سہارا لے رہے ہو، مگر ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر بغداد والے ایسے ہی باضمیر ہوتے تو عباسیوں کی عظیم الشان سلطنت اس طرح پارا نہ ہوتی۔ تم جس عورت کو اس قدر قابل اعتماد سمجھتے ہو اسے ہمارے سامنے پیش کرو، ہم خود اس سے تحقیقات کریں گے۔ وہ امیر المومنین کے سامنے آنے سے خوفزدہ ہے۔ جمال کے باپ نے کہا، اس وجہ سے نہیں کہ وہ جھوٹی ہے، بلکہ آپ امیر المؤمنین ہیں اور وہ آپ کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کوئی دلیل نہیں۔ خلیفہ نے بڑے رعب سے کہا، کیا کوئی عباسی یا بغدادی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ یہ اس کا محض ایک عذر ہے۔ امیر المؤمنین، اس عورت کا بھی یہ خیال ہے کہ اگر اس نے دربار خلافت میں سلجوکیوں کے خلاف کوئی بیان دیا تو ممکن ہے کہ خلیفہ معظم اور سلطان مسعود سلجوکی میں جنگ شروع ہو جائے اور ہزاروں بے گناہ مارے جائیں۔ خلیفہ نے چونک کر امیر کو دیکھا، وہ عورت بہت زیادہ شاطر اور چالاک ہے، اگر یہ اس کا بیان ہے تو سمجھ لو وہ عورت خود چاہتی ہے کہ خلافت اور سلطانی ٹکرا جائے اور ہزاروں بے گناہ جنگ کی بھٹی میں بھسم ہو جائیں۔ جمال کے باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اس نے گڑ گڑا کے کہا، اس عورت پر خدا کی مار جو وہ ایسا چاہتی ہے۔ میں نے ان آنکھوں سے بغداد کا وہ منظر دیکھا ہے جب سلجوکیوں نے اس پر حملہ کیا تھا، اس کے تصور سے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں وہ منظر پھر نہیں دیکھنا چاہتا امیر المؤمنین، میں اپنی شکایت واپس لیتا ہوں۔ نہیں امیر، تم نے خلیفۃ المسلمین سے شکایت کی ہے، خلیفہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہم اس کی تحقیقات کریں گے اور تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا، مگر امیر المؤمنین کہیں سلجوکیوں سے جنگ نہ چھڑ جائے۔ جمال کے باپ نے گھبرا کر کہا، مسعود بلال سلطان کا خاص آدمی ہے، آپ نے اس سے باز پرس کی تو وہ سلطان سے مدد طلب کرے گا۔ ہم جنگ سے خوف نہیں کھاتے امیر، لیکن جنگ کی ٹھوس وجہ ہونا چاہیے۔ خلیفہ نے بڑی مستقل مزاجی سے کہا، اگر مسعود بلال نے واقعی یہ ناشائستہ حرکت کی ہے تو ہم اس سے جواب طلب کریں گے، اگر وہ معقول عذر نہ پیش کر سکا تو ہم اس کا معاملہ سلطان مسعود کے پاس بھیجیں گے، وہاں بھی اگر انصاف نہ ہوا تو پھر انصاف کے لیے ہم خود میدان میں اتریں گے۔ نہیں امیر المؤمنین، میں جنگ نہیں چاہتا۔ اور جمال کا باپ گھٹنوں کے بل خلیفہ کے سامنے جھک گیا۔ خلیفہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے غلام کو حکم دیا، بغداد کے شہنہ کو اطلاع دی جائے کہ ہم ان سے ایک اہم معاملے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم سے ملاقات کا وقت مقرر کریں۔ خلیفہ کا غلام حکم لے کر باہر چلا گیا۔ پھر خلیفہ نے امیر سے کہا، تم واپس جا سکتے ہو، ہم تمہیں اس وقت طلب کریں گے جب مسعود بلال ہمارے سامنے پیش ہوگا۔ تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ یہ ایک انتہائی نازک مسئلہ ہے، اس لیے تم اس وقت تک اپنی زبان بند رکھو گے جب تک ہم تمہیں اجازت نہ دیں۔ امیر المؤمنین کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ امیر نے اور زیادہ خم ہو کر کہا،
لیکن امیر المؤمنین کے غلام نے ہماری باتیں سنی ہیں، وہ کہیں دوسرے امیروں کو اس کی خبر نہ کر دے۔ تم ہمارے غلام پر شک کر کے قصر خلافت کے وفاداروں کی توہین کر رہے ہو۔ خلیفہ نے تلخ لہجے میں کہا، قصر خلافت کی کنیزی اور غلام نہ یہاں ہونے والی گفتگو سنتے ہیں اور نہ گفتگو کرنے والوں کو دیکھتے ہیں۔ ان کے کان صرف ہمارا حکم سنتے ہیں اور آنکھیں ہمارے اشارے کی منتظر ہوتی ہیں۔ ادھر ہمدان میں سلجوقی سلطان مسعود کے حالات پہلے سے زیادہ خراب ہو گئے تھے اور سلجوقی سلطنت ڈاواں ڈول ہو رہی تھی۔ سلطان کے دستے خاص امیر جاولی کا انتقال ہو گیا تھا۔ سلطان کو اس امیر کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ جاولی کے مرتے ہی باغی عمرہ نے پھر سر اٹھا لیا۔ عبد الرحمن عباس اور امیر بوزابہ نے انتظام سلطنت زبردستی اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ سلطان مسعود سلجوقی میں ان عمرہ کو روکنے یا منع کرنے کی طاقت نہ تھی، اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان دو امیروں نے سلطان کے وزیر جمال الدین کو معزول کر کے تاج الدین کو وزیر مقرر کر دیا۔ تاج الدین ان امیروں کا خاص آدمی تھا اور انہی کے حکم پر چلتا تھا۔ سلطان مسعود سلجوقی وقتی طور پر دب گیا تھا، لیکن تھا بڑا ذہین انسان۔ اس نے محل کے اندر ہی بیٹھے بیٹھے اپنے معتمد غلام خاص بک کے ذریعے ایسا چکر چلایا کہ عبد الرحمن، امیر بوزابہ اور تاج الدین با اختیار ہونے کے باوجود سلطان کے سامنے زچ ہو کے رہ گئے۔ مسعود سلجوقی کے غلام نے ان تینوں اہم شخصیتوں کو تہہ تیغ کر کے سلطان کو ان کے پنجے سے آزاد کرا دیا۔ سلطان نے خوش ہو کر خاص بک کو امیر العمرا بنا دیا۔ خاص بک کی خدمات ایسی تھیں کہ وہ اس مرتبے کا حقدار تھا، لیکن شخصی حکومتوں میں کسی کا حق نہیں دیکھا جاتا، بلکہ جس کی تلوار ہو وہی سب سے بڑا حقدار ہو جاتا تھا۔ خاص بک کے امیر العمرا کے عہدے پر مقرر ہوتے ہی ایک نئے فتنے کا دروازہ کھل گیا تھا۔ دربار کے تمام سلجوقی امیر خاص بک کے خلاف ہو گئے اور ہر طرف سازشیں پھوٹ پڑیں۔ عمرا نے اپنا ایک وفد خراسان بھیجا۔ خراسان کا خود مختار بادشاہ سلطان مسعود کا چچا سنجر سلجوقی تھا۔ سنجر سلجوقی سے سلطان مسعود بہت ڈرتا تھا، کیونکہ سلجوقیوں میں سب سے اہل اور باعزت سنجر سلجوقی ہی تھا اور ہمدان کی سلطانی پر اسی کا حق تھا، مگر اس نے خود ہی مسعود کے لیے جگہ خالی کر دی تھی اور خراسان چلا گیا تھا۔ سنجر سلجوقی کے پاس امیروں نے خاص بک اور سلطان کے خلاف ایک لمبی چوڑی شکایت لکھ بھیجی تھی۔ چونکہ یہ شکایت سلجوقی عمرا کی طرف سے تھی، اس لیے سنجر حالات سے آگاہ ہوتے ہی فوراً ہمدان کی طرف چل پڑا۔ ادھر کسی طرح سلطان کو عمرا کی اس سازش کا علم ہو گیا۔ وہ فوراً خاص بک کو اپنے ساتھ لے کر رے پہنچا۔ سلطان مسعود کا چچا شاہ سنجر اس وقت تک رے پہنچ چکا تھا۔ رے میں چچا بھتیجوں کی ملاقات ہوئی۔ سلطان مسعود اور خاص بک نے سنجر کو اس قدر قیمتی تحائف دیے کہ اس کا دونوں کی طرف سے دل صاف ہو گیا اور وہ دونوں کو تنبیہ کر کے خوزستان واپس ہو گیا۔ سلطان مسعود نے ابھی ان حالات سے فراغت پائی تھی کہ بغداد سے مسعود بلال پہنچ گیا۔ سلطان ملکی حالات سے بہت پریشان تھا، اس کے علاوہ اس کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی۔ اس نے مسعود بلال کی باتیں سنی تو توجہ سے، مگر فیصلہ کرنے میں الجھ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ شہزادہ ملک شاہ ایک بیوقوف اور عیش پرست آدمی ہے۔ اس کے محل میں بیگمات اور کنیزوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی۔ پھر ایک نئی شادی کے لیے اجازت طلب کرنا کچھ مناسب نہ معلوم ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ سلطان کو یہ بھی شبہ تھا کہ اگر کہیں اس کے مخالف امیر شہزادے کو بھڑکا کر سلطان کے خلاف نہ کھڑا کر دیں، اس لیے سلطان انکار کرنے سے گریز کر رہا تھا۔ مسعود بلال کو سلطان نے بغداد کا شہنہ مقرر کیا تھا اور شہنہ پر اعتماد بھی تھا، مگر بادشاہی میں تو شاہ اپنے سائے سے بھی خوف کھاتا تھا اور اپنے سب سے زیادہ با اعتماد آدمی سے ہی زیادہ محتاط رہتا تھا۔ مسعود بلال، تمہارا اس سلسلے میں کیا مشورہ ہے؟ سلجوقی نے مسعود بلال پر بات رکھ کر اسے ٹٹولا۔ عالیجا، میں ناچیز حضور اعلیٰ کو کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ مسعود بلال نے عاجزی سے کہا۔ غلام تو حکم کا بندہ ہے۔ شہزادے آپ کے حکم سے میرے پاس تشریف لائے، میں نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا، انہوں نے آپ کے ہاں بھیجا، میں شہر آ گیا۔ جو حکم عالی ہو وہ بجا لاؤں۔ اچھا یہ بتاؤ
اس معاملے میں کسی سلجوقی امیر کی تو سازش نہیں۔ اس قسم کی کوئی بات ہوتی تو میں حضور عالی میں پہلے ہی حاضر ہو گیا ہوتا۔ مسعود بلال کی حد سے بڑھی ہوئی عاجزی نے سلطان کو بہت متاثر کیا۔ دیکھو بلال، ہم شہزادے کا دل نہیں توڑنا چاہتے، لیکن اس کے لاؤبالی پن سے بھی واقف ہیں۔ اگر اس نے کوئی غلط حرکت کی تو خلیفہ بغداد سے ہمارے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ عالی جاہ نے درست فرمایا۔ مسعود بلال نے سلطان کی تائید کرتے ہوئے کہا، مگر شہزادے کا پیغام آپ کی طرف سے خلیفہ کے پاس جائے گا۔ اگر وہ انکار کریں تو بات ان پر پڑے گی۔ شہزادے کو آپ سے کوئی شکوہ نہ ہوگا۔ تمہاری رائے درست معلوم ہوتی ہے۔ آخر سلطان مسعود سلجوقی نے فیصلہ کر لیا۔ تم ہماری طرف سے تحائف لے کر خلیفہ کے حضور میں پیش ہو اور انہیں ہماری طرف سے ان کے امیر کی بیٹی کا رشتہ شہزادے ملک شاہ کے لیے مانگو، لیکن تمہارے الفاظ میں درخواست کا پہلو ہونا چاہیے۔ خلیفہ کو یہ محسوس نہ ہونا چاہیے کہ ہم ان پر جبر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا عالی جاہ۔ مسعود بلال اپنی کامیابی پر پھول اٹھا۔ دوسرے دن مسعود بلال نے خلیفہ کے لیے بیش قیمت تحائف لیے اور خوشی خوشی بغداد واپس ہوا۔ مسعود بلال اپنے محل میں پہنچا تو ابراہیم نے اسے گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا، امیر محترم، خلیفہ بغداد نے آپ کو کسی اہم مشورے کے لیے فوری طور پر طلب کیا ہے۔ اس خبر سے مسعود بلال کے تھکے ہوئے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ شہزادے ملک شاہ نے اسے تعجب سے دیکھا۔ مسعود بلال، تمہارے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ خلیفہ کی طلبی سے تمہیں خوشی حاصل ہوئی ہے۔ جی ہاں شہزادے بہادر، آپ نے صحیح اندازہ لگایا ہے۔ مسعود بلال اسی مسرت سے بولا، دراصل مجھے آپ کا پیغام لے کر خود ہی خلیفہ کے پاس جانا تھا۔ میں اس خیال سے پریشان تھا کہ خلیفہ مجھے ملاقات کا وقت کم از کم 1 ہفتے بعد دیں گے، لیکن میری یہ مشکل آسان ہو گئی ہے۔ کیا چچا سلطان نے خلیفہ کے پاس ہمارا پیغام بھیجا ہے؟ شہزادے کی باتیں خوشی سے کھلی جا رہی تھی۔ آپ کا یہ اندازہ بھی درست ہے شہزادے۔ مسعود بلال مسکرایا۔ شہزادے ملک شاہ کی خواہش اور مسعود بلال کی وکالت سلطان کو اقرار کرتے ہی بنی۔ اب آپ سمجھیے کہ آپ کی جان آرزو آپ کی آغوش آرزو میں ہوگی۔ آپ کے منہ میں گھی شکر امیر، ابراہیم نے فوراً لقمہ دیا۔ میں نے شہزادے بہادر سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ امیر مسعود بلال آپ کے لیے بصرت کا پیغام لے کے آئیں گے۔ مسعود بلال، ماں بدولت تم سے بہت خوش ہیں۔ تمہیں ہم اپنا وزیر اعظم ضرور مقرر کریں گے۔ شہزادہ خوشی سے بار بار پہلو بدل رہا تھا۔ خلیفہ کی طلبی سے ماں بدولت پہلے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ پریشانی تو ختم ہوئی، مگر اب یہ فکر ہے کہ کہیں خلیفہ سنتے ہی انکار نہ کر دیں۔ آپ کیوں فکر مند ہوتے ہیں شہزادے؟ مسعود بلال نے بڑے رعب سے کہا۔ خلیفہ کی کیا مجال ہے کہ وہ انکار کرے؟ ہمیں سلطان مسعود سلجوقی کی اجازت مل گئی ہے۔ اگر خلیفہ نے انکار کیا تو ہم دوسرا قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا موقع نہ آنے دیجیے گا امیر۔ ابراہیم گھبرا گیا۔ پردیس کا معاملہ ہے، جنگ چھڑ گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ چپ رہو ابراہیم، مسعود بلال نے اسے ڈانٹ پلائی۔ یہ امور مملکت ہے، ان باتوں میں دخل دینے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ ابراہیم چپ ہو کے بیٹھ گیا۔ مسعود بلال نے غسل کیا، تھوڑی دیر آرام کر کے سفر کی تھکن دور کی، پھر قصر خلیفہ کی طرف چلا۔ خلیفہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسعود بلال ہمدان گیا ہوا ہے۔ انہوں نے جمال کے باپ کو رازداری کی سخت تاکید کی تھی اور مسعود بلال کی واپسی تک کسی قسم کی حرکت کرنے سے منع کیا تھا۔ جس وقت خلیفہ کو مسعود بلال کے حاضر ہونے کی اطلاع دی گئی تو جمال کا باپ اتفاق سے خلیفہ کے حضور میں موجود تھا۔ خلیفہ نے مسکرا کے کہا، اچھا ہوا کہ مدعی اور مدعیہ الیہ دونوں اس وقت موجود ہیں۔ تمہاری شکایت کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا۔ جمال کا باپ مسعود بلال کی آمد ہی سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر کہا، امیر المؤمنین، آپ جو فیصلہ صادر کریں گے وہ مجھے منظور ہے، مگر مسعود بلال کے سامنے مجھے پیش نہ کیجیے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بہت سخت آدمی ہے۔ تمہاری بزدلی پر ہمیں بہت افسوس ہوا امیر۔ خلیفہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ بغداد کے امیروں کی اس کمزوری سے سلجوقی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مسعود بلال تمہاری طرح کا ہی انسان ہے، تمہیں کھا تو نہیں جائے گا۔ جمال کے باپ کو کوئی جواب نہ بن پڑا، وہ سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ خلیفہ نے مسعود بلال کو بازیابی کی اجازت دے دی۔ مسعود بلال سر جھکائے خلیفہ کے حضور پیش ہوا اور قاعدے کے مطابق
خلیفہ کو تعظیم پیش کی۔ مسعود بلال، ہمیں معلوم ہوا تھا کہ تم اپنے سلطان کے پاس گئے ہوئے تھے۔ خلیفہ نے پرجلال لہجے میں کہا۔ غلام اس وقت سلطان معظم کی قدم بوسی کے بعد بغداد پہنچا ہے۔ مسعود بلال نے ادب سے کہا۔ سلطان معظم نے اس خادم کے ذریعے امیر المؤمنین کے پاس ایک اہم پیغام بھیجا ہے۔ اجازت دی جائے کہ میں سلطان معظم کا پیغام عالی جاہ کے حضور پیش کروں۔ سلطان کے پیغام کے ذکر پر خلیفہ مضطرب سا ہو گیا تھا۔ مسعود بلال، ہم نے تمہیں کسی اور وجہ سے طلب کیا تھا۔ خیر وہ بات تو بعد میں ہوگی، پہلے تم بتاؤ کہ سلطان نے کیا پیغام دیا ہے؟ امیر المؤمنین، سلطان کا پیغام ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس معاملے پر پہلے توجہ فرمائیں جس سلسلے میں مجھے طلب کیا گیا ہے۔ مسعود بلال نے بڑی ملائمت سے درخواست کی۔ اچھا غور سے سنو مسعود بلال، خلیفہ نے تیوریوں پر بل ڈال کے کہا۔ کیا یہ سچ ہے کہ کچھ دن پہلے تم نے اپنی بیٹی کا جشن منایا تھا جس میں دربار خلافت کے تمام امیروں کی بیگمات کو مدعو کیا گیا تھا؟ امیر المؤمنین، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ اس تقریب میں تو غلام نے حضور عالی کو بھی مدعو کیا تھا، مگر حضور کسی خاص وجہ سے شرکت نہیں فرما سکے تھے۔ مسعود بلال نے بے جھجک جواب دیا۔ کیا اس تقریب میں کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ خلیفہ کا لہجہ سخت ہو گیا۔ غلام کی عقل ناقص امیر المؤمنین کے سوال کو نہیں سمجھ سکی۔ مسعود بلال نے سمجھتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کی۔ حضور عالی اگر کچھ وضاحت۔ مسعود بلال، زیادہ بننے کی کوشش مت کرو۔ خلیفہ کو جلال آ گیا۔ کیا یہ غلط ہے کہ اس محفل میں ہمارے ایک امیر کی نیک خصلت بیٹی جمال پر آوازیں کسی گئی تھیں؟ امیر المؤمنین، اگر نیک خصلت بیٹی جمال کے محترم والد صاحب کا نام نامی امیر سیف ہے تو غلام کچھ عرض کرے۔ مسعود بلال کو فوراً شک ہو گیا تھا کہ خلیفہ کے حضور میں بیٹھا ہوا یہ شخص ضرور جمال کا باپ ہے اور اسے کسی ذریعے سے اس دن کے حالات کا علم ہو گیا ہے۔ ہاں، اس امیر کا نام تو یہی ہے۔ کیا تم امیر سیف کو جانتے ہو؟ خلیفہ کا لہجہ تلخ سے درشت ہو گیا تھا۔ امیر المؤمنین، میں نے امیر سیف اور ان کی نیک دختر کا نام سلطان مسعود سلجوقی کے دہنے مبارک سے پہلی بار سنا تھا، اس لیے ان دونوں قابل احترام ہستیوں سے غائبانہ متعارف ہوں۔ خلیفہ چونک پڑا۔ سلطان نے ان دونوں کا ذکر کس زمن میں کیا تھا؟ سلطان مسعود نے کنگھیوں سے اس شخص کی طرف دیکھا جس کے بارے میں اسے جمال کے باپ ہونے کا شبہ تھا۔ اس تفصیل کے لیے مجھے تنہائی اور تخلیے کی درخواست کرنا ہوگی۔ خلیفہ نے دیکھ لیا تھا کہ مسعود بلال ایک دوسرے شخص کی موجودگی سے پریشان ہو رہا تھا۔ مسعود بلال، ہم اس وقت تنہا ہیں۔ یہاں جس شخص کو تم دیکھ رہے ہو وہی جمال کے والد امیر سیف ہیں۔ ان کے سامنے تمہیں جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا تو آپ ہیں امیر سیف؟ مسعود بلال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں آپ کو سلام اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آخری الفاظ جیسے مسعود بلال کی زبان سے نکل گئے۔ مسعود بلال، تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں کہ تم اس وقت کس دربار میں موجود ہو؟ خلیفہ نے بڑی خفگی سے مسعود بلال کو ٹوکا۔ میں خلافت مواب سے معافی چاہتا ہوں۔ مسعود بلال کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دراصل میں امیر محترم کو اس وقت حضور خلافت میں دیکھ کر اس قدر خوش ہوا کہ سب کچھ بھول گیا۔ تم اب بھی اپنے ہوش میں نہیں ہو۔ خلیفہ کی خفگی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم سلطان کا پیغام سننا چاہتے ہیں، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ تمہیں ابھی امیر سیف کے گھر کی خواتین کے بارے میں جواب دینا ہے، اسی لیے میں زیادہ خوش ہوں امیر المؤمنین۔ مسعود بلال کے منہ سے خوشی کے مارے ٹھیک سے بات بھی نہیں نکل رہی تھی۔ امیر المؤمنین، مجھے سلطان معظم نے ایک خاص مشورے کے سلسلے میں ہمدان طلب کیا تھا۔ اس مسئلے کا تعلق بغداد سے تھا۔ میں چونکہ آپ کا ایک ادنا غلام ہوں، اس لیے خلافت مواب کے سلسلے میں نے وہی کچھ کہا جو ایک خادم کو اپنے آقا کے بارے میں کہنا چاہیے۔ میں ان سے، مسعود بلال، ہمیں لمبی چوڑی تمہید نہیں چاہیے، سلطان کا پیغام بیان کرو۔ خلیفہ کا مزاج برہم ہو گیا۔ میں دوبارہ معذرت خواہ ہوں امیر المؤمنین۔ مسعود بلال سنبھل کے بولا۔ سلطان معظم کے بھائی ملک شاہ بن محمود کو اگر دربار خلافت کے امیر سیف اپنی فرزندی میں قبول فرمائیں تو یہ امر سلطان معظم کے لیے باعث مسرت و انبساط ہوگا۔ خلیفہ مکتفی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا سلطان؟
شہزادہ ملک شاہ کی شادی امیر سیف کی دختر جمال سے کرنے کے خواہش مند ہیں۔ خلیفہ نے یوں کہا کہ جیسے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ امیر المؤمنین، میں نے یہی عرض کیا ہے۔ مسعود بلال نے ادب ملحوظ رکھتے ہوئے کہا، اس مشورے کے لیے مجھے ہمدان طلب کیا گیا تھا، اور اس خادم کی گفتگو سے مطمئن ہونے کے بعد سلطان معظم نے یہ پیغام دربار خلافت میں بھیجا ہے۔ خلیفہ کو اچنبھا بلکہ سکتہ سا ہو گیا تھا۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگے۔ امیر سیف نے جب سلطان کا پیغام سنا تو اس کا خوشی کے مارے برا حال ہو گیا۔ اسے معلوم تھا کہ شہزادہ ملک شاہ شادی شدہ ہے۔ اس کے حرم میں ایک سے زیادہ بیگمات ہیں۔ شاہی محلات میں کنیزوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی ایک امیر کے لیے کیا یہ کم تھا کہ اس کی بیٹی سلطان وقت کے بھتیجے سے منسوب ہو رہی تھی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خوش نصیبی اور خوش بختی اپنے پیروں سے چل کر اس کے گھر آ رہی ہو۔ مسعود بلال، خلیفہ نے نظریں اٹھا کے دیکھا۔ سلطان کے پیغام کا تعلق براہ راست ہماری ذات سے نہیں ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ امیر سیف اس وقت یہاں موجود ہیں اور انہوں نے اپنے کانوں سے سلطان کا پیغام بھی سن لیا ہے۔ اس لیے اب یہ ان کے اور سلطان کے درمیان ہے۔ وہ جو چاہے جواب دے سکتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم اس معاملے میں غیر جانبدار ہیں۔ اگر امیر سیف اس رشتے کو قبول کریں تو ہمیں خوشی ہوگی، اور اگر انکار کر دیں تو ہم انہیں مجبور نہیں کریں گے۔ خلیفہ نے امیر سیف کو مخاطب نہیں کیا تھا، مگر وہ خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ کہیں خلیفہ اور مسعود بلال میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے، اس لیے جلدی سے بولا، امیر المؤمنین، میں اپنے مقدمے کو واپس لیتا ہوں۔ یقیناً مجھے غلط اطلاع دی گئی تھی۔ مجھے امیر مسعود بلال سے کسی قسم کی شکایت نہیں۔ مسعود بلال نے اس وقت سے فوراً فائدہ اٹھایا۔ میں امیر محترم کے گھر کی معزز خواتین کے بارے میں کسی غلط بات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بھی اگر امیر کو مجھ سے کوئی بھی شکایت ہے تو میں معذرت کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ نے مسکرا کے امیر سیف کو دیکھا۔ امیر، اس کا مطلب ہے کہ تمہیں سلطان کا پیغام منظور ہے۔ امیر المؤمنین، غلام کی منظوری عزت مآب کی اجازت کے تابع ہے۔ امیر سیف نے سر جھکا کر کہا، امیر المؤمنین جو حکم فرمائے اس پر عمل ہوگا۔ خلیفہ نے محسوس کیا کہ امیر سیف اس رشتے کو منظور کرنے کے لیے بے چین ہے، بس اس نے اجازت دے دی۔ امیر المؤمنین، مجھے اجازت دیجیے کہ میں امیر سیف کو مبارکباد پیش کروں۔ مسعود بلال نے خلیفہ پر سے نظریں ہٹا کر امیر سیف کو دیکھا۔ امیر اگر پسند فرمائیں تو یہ شادی کل ہو سکتی ہے۔ شہزادہ ملک شاہ بن محمود اس وقت میرے مکان میں قیام فرما ہے۔ کیا شہزادہ ملک شاہ بغداد میں ہے؟ خلیفہ نے حیرت سے مسعود بلال کو دیکھا۔ امیر المؤمنین، مجھے یقین تھا کہ خلافت مآب اس رشتے کو پسند فرمائیں گے، اس لیے میں شہزادے کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ میری عاجزانہ درخواست ہے کہ شہزادے اور جمال خاتون کی شادی کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ خلیفہ نے اس جھگڑے میں پڑنا مناسب نہ سمجھا اور مسعود بلال کو اجازت دے دی۔ مسعود بلال نے شہزادے ملک شاہ کے ساتھ اپنی وفاداری کا پورا ثبوت دیا، اور دوسرے دن شہزادے اور جمال کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اس شادی میں مسعود بلال نے کافی رقم خرچ کی، لیکن اس نے یہ تمام رقم سلطان مسعود سلجوقی کی خوشنودی کے بہانے بغدادی امراء سے بخوشی یا بالجبر وصول کی۔ پھر اسی رات مسعود بلال نے شہزادے ملک شاہ اور اس کی بیوی یا محبوبہ کو ہمدان روانہ کر دیا۔ شہزادے کو جمال کیا ملی جیسے اسے دنیا کے تمام خزانے مل گئے۔ وہ جمال کو لے کر ہمدان پہنچا، مگر وہ جمال جہاں سوز میں ایسا غرق ہوا کہ ہمدان پہنچنے کے بعد سلطان مسعود کی سلامی کو جانے کے بجائے تمام دن اور رات بھر محل میں گھسا رہا۔ جمال 16 سنگھار کیے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی تھی اور شہزادہ پروانہ وار اس پر جانثار ہو رہا تھا۔ محل کی دوسری بیگمات کے چراغ گل ہو گئے تھے اور تمام کنیزیں اور غلام جمال کے نخروں میں لگے ہوئے تھے۔ شہزادے کو یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان مسعود ان دنوں بیمار ہے، مگر جمال کا عشق اس پر ایسا سوار تھا کہ وہ چچا کی عیادت کے لیے بھی نہیں گیا۔ جمال نے بھی اپنا چولا بدل لیا تھا۔ وہ ایک معمولی امیر کی بیٹی تھی، لیکن شہزادے کے ساتھ شادی ہو جانے کی وجہ سے وہ شاہی خاندان میں شامل ہو گئی تھی اور اسی انداز سے کنیزوں سے مخاطب ہوتی تھی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جمال کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہ رکھتی تھی، بلکہ محض ایک کنیز زادی تھی
اور شہزادہ ملک شاہ اس پر عاشق ہو کر اسے اپنے محل میں لے آیا تھا۔ حقیقت کچھ بھی ہو مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جمال نامی عورت شہزادے کے محل میں موجود تھی اور وہ شہزادے پر اس قدر حاوی تھی کہ شہزادہ اس کی اجازت کے بغیر نوالہ تک نہ اٹھاتا تھا۔ شہزادے نے 2 راتیں اور 1 دن محل میں بڑے سکون سے گزارا، مگر تیسری صبح کو جب وہ حمام میں تھا تو جمال نے تھر تھرائی آواز میں اسے خبر دی، شہزادے بہادر جلد باہر تشریف لائیے، امیر خاص بک بہت سے امیروں کے ساتھ آیا ہے اور اس وقت آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ شہزادے ملک شاہ کی آنکھوں سے ابھی رات کی عشرت کا خمار بھی زائل نہ ہوا تھا کہ خاص بک کے آنے کی اطلاع نے اس کا سارا نشہ ہرن کر دیا۔ اسے معلوم تھا کہ خاص بک سلطنت سلجوکی کا مرد آہن ہے اور سلطان مسعود سلجوکی بھی اس کے سامنے دم نہیں مارتا ہے۔ اس کا اس وقت آنا کسی علت سے خالی نہیں، کہیں سلطان یا خود خاص بک اس سے ناراض تو نہیں ہو گیا اور اب اس کی گرفتاری کو آیا ہے۔ شہزادے کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ جمال، تم جا کے معلوم تو کرو کہ خاص بک اس وقت کیوں آیا ہے، شہزادے نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا۔ شہزادے، میری کیا مجال کہ میں ایک امیر خاص بک سے گفتگو کروں، وہ ناراض ہو کہ کہیں میری گردن نہ اتروا دے۔ گردن تو ماں بدولت کی اترنے والی ہے۔ شہزادہ لرزتا ہوا حمام سے نکلا۔ جمال، ماں بدولت نے تمہاری آرزو کی، تمہیں حاصل کیا، مگر دنیا والے ہماری خوشی نہیں دیکھ سکے، اور فضول باتیں نہ کیجیے شہزادے۔ جمال جھلا گئی۔ آپ دیر کریں گے تو وہ اندر گھس آئے گا، جلدی کیجیے۔ جمال، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تم یہاں سے بھاگ چلے؟ شہزادے، آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ تمام امیر محل کے اندر آ چکے ہیں، کیا پتا فوجوں نے محل کو گھیر لیا ہو۔ شہزادہ چل رہا تھا مگر اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ جمال نے اسے ٹوکا۔ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ امیر خاص بک مہمان خانے میں انتظار کر رہے ہیں۔ جمال، کیا ماں بدولت ان سادہ کپڑوں میں باہر آ جائیں؟ آخر دنیا کیا کہے گی؟ شہزادے کے سر پر شاہی تنتنا اب بھی سوار تھا۔ آپ کا دماغ چل گیا ہے شہزادے، اگر موت آتی ہے تو وہ آپ کے لباس کا کوئی لحاظ نہ کرے گی، اسی طرح فوراً تشریف لے جائیے۔ شہزادہ رک کر جمال کی صورت دیکھنے لگا، خود اس کی صورت پر حسرت برس رہی تھی۔ مجھے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی شہزادے، میں تو آپ کے پاس آ کے پچھتا رہی ہوں۔ جمال ہاتھ ملنے لگی۔ ایسا نہ کہو جمال، میں نے صرف تم سے محبت کی ہے، میں تمہیں جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں، کیا پتا پھر تمہیں دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ للہ، شہزادے قدم بڑھائیے۔ شہزادہ ملک شاہ لرزتا، کانپتا اور سہما سہما سا مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا۔ محل کی کنیزیں اور غلام دم بخود کھڑے تھے، کسی کو علم نہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد اس محل پر کیا گزرے گی۔ شہزادے کا تمام خون جیسے نچڑ گیا تھا، اس کا چہرہ بالکل سفید تھا۔ شہزادہ سر جھکائے ہوئے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ امیر خاص بک اور دوسرے امراء اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر امیر خاص بک اور تمام امراء شہزادے کے سامنے اس طرح جھک گئے جیسے وہ سلجوکی سلطان کو مجرا پیش کر رہے ہوں۔ شاہ دورہ سلطان ملک شاہ بن محمود کی خدمت میں خادم خاص امیر خاص بک تسلیمات پیش کرتا ہے۔ یہ الفاظ امیر خاص بک نے بڑی متانت سے کہے۔ شہزادے ملک شاہ نے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھائیں۔ تمام امیر اس کے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ شہزادے نے مردہ آواز میں کہا، امیر خاص بک، کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ ہمیں قتل ہی کرنا ہے تو اس طرح ذلیل کرنے سے کیا فائدہ؟ ہاں، اگر قتل سے پہلے ہمارا قصور بتا دو تو ہماری روح کو تسکین ہوگی۔ ہم اپنی صفائی میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ آج تک ہم نے سلطنت کے کسی معاملے میں کوئی دخل نہیں دیا۔ آپ میں سے کسی امیر کے بارے میں کوئی غلط لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ اگر آپ کو ہماری زبان پر اعتبار ہے تو ہماری جان بخشی فرمائیے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم اپنی جمال کے ساتھ کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جس کا کسی کو علم نہیں ہو سکے گا۔ یہ بھی یقین کیجیے کہ ہم نے سلجوکی سلطنت یا آپ لوگوں سے کبھی غداری نہیں کی۔ ہم اپنی اور اپنی جمال کی زندگی کی آپ سے بھیک مانگتے ہیں۔ سلطان عالم مقام، آپ غلاموں کو کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ امیر خاص بک نے سر اٹھایا۔ ہم سب آپ کے تابع دار اور وفادار ہیں،
سلطان مسعود سلجوقی گزشتہ شب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اور تمام امراء نے متفقہ طور پر آپ کو سلجوقی سلطنت کا سلطان تسلیم کر لیا ہے۔ شہزادے کے کانپتے ہوئے ہاتھ پیر ایک دم ساکت ہو گئے۔ اس نے بے یقینی سے امیروں کو دیکھا۔ سچ کہیے امیر خاص بک، آپ ہمارا مذاق تو نہیں اڑا رہے ہیں؟ خاص بک یا کسی امیر کی کیا جرأت ہے کہ وہ سلطان وقت کا تمسخر اڑانے کا تصور بھی کر سکے؟ خاص بک نے پھر تعظیم کے لیے سر جھکایا۔ عالیجا، دربار تشریف لے چلیے، امراء نظریں پیش کرنے کے لیے بے چین ہیں۔ امیر خاص بک، کیا ہم واقعی تمہاری بات کا اعتبار کریں؟ کیا تم نے ہمیں سلجوقی سلطان بنا دیا ہے؟ یہ تمام امراء کا فیصلہ ہے، ذل الہی۔ خاص بک نے کمال ادب سے جواب دیا۔ تو کیا ہمیں لباس تبدیل کرنے اور اپنی جمال کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہے؟ شہزادے کو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ عالیجا، آپ کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں، آج سے آپ کے ہر حکم کی تعمیل ہوگی۔ شاہی سواری آپ کو قصر سلطانی لے جانے کے لیے باہر موجود ہے۔ اچھا، تو ہم ابھی چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی شہزادہ ملک شاہ مہمان خانے سے نکل کر اس قدر بے تحاشا محل کے اندر کی طرف بھاگا کہ اس کے پیر کی ایک جوتی راستے ہی میں رہ گئی۔ وہ ایک جوتی کو ساتھ گھسیٹتا ہوا محل میں داخل ہوا۔ باہر کھڑی ہوئی کنیزیں اور غلام اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ خپتی شہزادہ آج بالکل ہی پاگل ہو گیا ہے۔ ملک شاہ کی محبوبہ پری پیکر جمال اپنے کمرے کی کھڑکی سے لگی کھڑی اپنے کردہ اور ناکردہ گناہوں کی خدا سے معافی مانگ رہی تھی، اپنی جان کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اس نے ملک شاہ کو بدحواسی سے بھاگتے آتے دیکھا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ شہزادے کے قتل کا حکم صادر ہو گیا ہے اور وہ جان بچانے کے لیے محل کے اندر بھاگ آیا ہے۔ شہزادہ ہانپتا ہوا جمال کے کمرے میں آیا۔ جمال کے پاس بہت سی کنیزیں پریشانی کے عالم میں کھڑی تھیں۔ شہزادے کی حیت کزانی دیکھ کر ان کے ہوش جاتے رہے۔ شہزادہ اندر آتے ہی دوڑ کر جمال سے لپٹ گیا۔ جمال، جمال، ہم شہنشاہ ہو گئے، ہم ملک شاہ سلطان سلجوق ہیں، تم ملکہ ہو، ملکہ عالم ہو، خاص بک ہمارا غلام ہے، شاہی سواری باہر کھڑی ہے، ہم قصر سلطانی جا رہے ہیں۔ جمال اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبی ہوئی ٹکڑ ٹکڑ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شہزادہ کیا کہہ رہا ہے، کہیں وہ واقعی پاگل تو نہیں ہو گیا۔ جمال اس کشمکش اور تذبذب کی کیفیت میں تھی کہ سبز پٹکے والا قصر سلطانی کا خواجہ سرا کمرے میں داخل ہوا اور ادب سے سر جھکا کر گویا ہوا، عالیجا، جلد تشریف لے چلیے، سلجوقی امراء قدم بوسی کے لیے بے چین ہو رہے ہیں۔ قصر سلطانی کے خواجہ سرا نے تمام شکوک و شبہات دور کر دیے تھے اور سب کو یقین ہو گیا کہ شہزادہ سلطان بن چکا ہے۔ پھر کنیزوں نے مبارک سلامت کے نعروں سے پورا محل سر پر اٹھا لیا۔ جمال نے بڑے پیار سے کہا، شہزادے، کیا قصر سلطانی میں آپ تنہا تشریف لے جائیں گے یا میں بھی؟ دیکھو جمال، تم ہمیں جان سے زیادہ عزیز ہو، مگر ہم تمہیں اپنی توہین کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ شہزادے نے اس پر رعب سے کہا کہ جمال سہم گئی۔ شہزادے، مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ آپ نے اتنی جلدی آنکھیں پھیر لی۔ جمال گڑ گڑانے لگی۔ پھر وہی شہزادے، ملک شاہ کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ کیا تم نے اب تک نہیں سنا کہ ہم شہزادے سے سلطان ملک شاہ سلجوقی بن چکے ہیں؟ معاف کیجیے عالیجا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جمال نے بھی ادب سے سر جھکا لیا۔ نہیں جانے سلطان، تمہیں ہمارا اتنا احترام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ملک شاہ نے بڑی محبت سے جمال کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اب تمہارے جمال سے قصر سلطانی جگمگائے گا۔ ملکہ عالم، کیا ہم کنیزوں کو آپ یہیں چھوڑ جائیے گا؟ ایک کنیز نے پوچھا۔ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر جمال نے سلطان ملک شاہ سے درخواست کی، عالیجا، آپ حکم دیجیے کہ ہماری تمام کنیزیں ہمارے ساتھ قصر سلطانی جائیں گی۔ ہاں ہاں، ہم حکم دیتے ہیں۔ ملک شاہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ قصر سلطانی خواجہ سرا کچھ دور سر جھکائے کھڑا تھا۔ ملک شاہ نے اس سے کہا، دیکھو، ہم حکم دیتے ہیں کہ ہماری تمام کنیزیں اور غلام ہمارے ساتھ قصر سلطانی جائیں گے۔ عالیجا کے حکم کی تعمیل ہوگی، سب کو شاہی محل پہنچا دیا جائے گا، خواجہ سرا نے ادب سے کہا۔ ملک شاہ سلجوقی نے اپنے محل میں موجود
سب سے زیادہ نفیس اور قیمتی لباس زیب تن کیا اور جمال کو ساتھ لے کر قصر سلطانی روانہ ہوا۔ قصر سلطانی میں امیر خاص کے حکم سے ملک شاہ اور ملکہ جمال کا شاندار استقبال کیا گیا۔ عمائدین سلطنت کے علاوہ شاہی محل کے تمام منتظمین کو اس بات کا علم تھا۔ امیر خاص بک نے ملک شاہ کو اپنی بساط شطرنج کا ایک مہرہ بنایا ہے، اور یہ مہرہ اس وقت تک بساط پر قائم رہے گا جب تک وہ خاص بک کے اشاروں پر چلتا رہے گا، اور جب بھی اس نے خاص بک کے کسی حکم کی تعمیل میں عذر کیا اسے دودھ کی مکھی کی طرح نکال پھینکا جائے گا۔ پہلے انہوں نے ملک شاہ کا ایسا فقید المثال استقبال کیا کہ پہلے ہی دن سے ملک شاہ یہ سمجھ بیٹھا کہ وہ سلجوقی سلطان ہی نہیں بلکہ سلطان عالم ہے، اور اس کے حکم سے کوئی سرتابی نہیں کر سکتا۔ ملک شاہ نے شاہی لباس پہن کر بڑی شان سے پہلا دربار لگایا۔ تمام امراء نے نذرانے پیش کیے، شعراء نے قصائد پیش کیے اور گراں بہا انعام کے مستحق ٹھہرے۔ محل کی زنانی محفل میں سلطان ملک شاہ اور ملکہ جمال کو بیگمات اور شاہی خاندان کی دیگر خواتین نے نظریں گزاری، اور شہزادہ ملک شاہ ایک ہی دن میں سلجوقی سلطان بن گیا۔ خاص بک نے شاہی خزانچی کو حکم دے دیا کہ سلطان ملک شاہ کے جائز اور ناجائز ہر مطالبے کو بے چون و چرا پورا کیا جائے، مگر دوسرے عمائدین سلطنت کو حکم دیا گیا کہ ملکی اور انتظامی معاملات میں سلطان کا کوئی حکم اس وقت تک تسلیم نہ کیا جائے جب تک امیر خاص بک اس کی اجازت نہ دے۔ ملک شاہ فطرتاً عیش و عشرت کا دل دادا تھا، مگر اسے عیاش اس لیے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ اسے محل کی خوبصورت کنیزوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اسے یہ بھی خواہش نہ تھی کہ اس کے محل میں دیس دیس کی حسین عورتیں جمع کی جائیں۔ اس کی عشرت اور عیاشی کا محور اور مرکز صرف جمال تھی۔ جمال سے اسے واقعی محبت تھی۔ اپنے مختصر دور حکومت میں اس نے جمال کے سوا کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ وہ صرف جمال کے ناز و نخروں میں لگا رہتا اور ہر وقت اس دھن میں لگا رہتا کہ جمال کی خوشنودی کے لیے ہر وہ چیز مہیا کرے جس کی جمال کو خواہش ہے، خواہ اس میں شاہی خزانہ خالی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ملکہ جمال کسی قبیلے یا کسی خاندان سے صحیح، لیکن قدرت نے اسے حسن و جمال کے علاوہ عقل اور سمجھ بھی عطا کی تھی۔ اس نے شاہی محل میں قدم رکھتے ہی یہ اندازہ کر لیا تھا کہ عیش و عشرت کے اس طوفانی سمندر کی شوخ و شنگ لہروں پر ملک شاہ زیادہ دن تک قابو نہ رکھ سکے گا اور ان میں بہتا ہوا کہیں سے کہیں نکل جائے گا۔ ملک شاہ کو فضول خرچی اور عشرت پسندی سے بھی نہیں روک سکتی تھی۔ اس نے پہلے بھی کوشش کی کہ ملک شاہ عیش و عشرت کے ساتھ ساتھ ملکی معاملات میں بھی دلچسپی لے۔ سلطان نے تو دربار لگانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ امراء کو سلطان کی ضرورت بھی کب تھی کہ وہ دربار کا مطالبہ کرتے۔ اصل طاقت اور اقتدار امیر خاص بک کے ہاتھ میں تھا اور سب اسی کا منہ دیکھتے تھے۔ ادھر بغداد میں نئے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ خلیفہ بغداد مقتفی کو جیسے ہی اطلاع ملی کہ سلطان مسعود سلجوقی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی جگہ امراء نے ملک شاہ جیسے نااہل کو سلجوقی سلطان کی گدی پر بٹھا دیا ہے، تو انہوں نے بھی ہاتھ پیر نکالے۔ خلیفہ ہمیشہ ہی سلجوقیوں کی سیاست کا جوبہ اپنی گردن سے اتار پھینکنے کی کوشش کرتے تھے اور ایسے ہی نازک موقعوں کا انتظار کرتے تھے۔ پس خلیفہ مقتفی نے فوراً سلجوقی امراء کو بغداد سے باہر نکال کیا اور ان کے محلات پر قبضہ کر لیا۔ بغداد کے شہناہ مسعود بلال کو بھی بغداد سے بھاگنا پڑا۔ وہ بغداد سے ہمدان آ سکتا تھا کیونکہ ملک شاہ اس کا محسن اور وہ اس کا احسان مند تھا، لیکن مسعود بلال کی امیر خاص بک سے نہ بنتی تھی۔ وہ ہمدان جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ پس بغداد میں جو سلطانی دستے اس کے پاس تھے انہیں لے کر تکریت پہنچا اور حلہ پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ مقتفی یہ کب برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے مسعود بلال کو حلہ سے نکالنے کے لیے فوجیں بھیج دی تھی۔ مسعود بلال میں مقابلے کی طاقت نہ تھی، اس لیے اس نے حلہ سے بھاگ کے واسطہ میں پناہ لی۔ سلجوقیوں کا غافل اور عیش پرست سلطان ملک شاہ اپنے محبوبہ جمال کے ساتھ ہمدان میں رنگ رلیاں منا رہا تھا۔ شاہی حجام کا بیٹا ابراہیم اب بھی اس کا مقرب خاص تھا اور سلطان کے لیے نت نئے عشرت کے سامان مہیا کرتا تھا۔ جمال کو حکم تھا کہ وہ ہر گھنٹے نیا لباس تبدیل کرے اور بن سنور کر نئے انداز سے اس کے سامنے آئے۔ جمال کی تمام کنیزوں کو بھی یہی حکم تھا
شاہی محل میں ایک گھنٹے سرخ رنگ کی دھوپ پھیلتی تو دوسرے گھنٹے اس کا رنگ سبز ہو جاتا۔ اس طرح ہر ساعت رنگ بدلتا رہتا۔ کبھی جمال کاسنی لباس میں جلوہ گر ہوتی تو محل کی ہر چیز کاسنی نظر آتی۔ کاسنی رنگ میں ملبوس کنیزیں جمال کے جلوں میں چلتی۔ کھڑکیوں، دروازوں اور دریچوں پر کاسنی رنگ کے پردے پڑ جاتے، یہاں تک کہ بستروں اور فرنیچر کا رنگ بھی کاسنی ہو جاتا۔ ملک شاہ راجہ اندر بنا شاہی محل کے دربار ہال میں زنانہ دربار لگاتا۔ ملکہ اور کنیزیں سلطان کو مجرا پیش کرتی، رقص و موسیقی کی محفل جمتی اور ملک شاہ بھولے نہ سماتا تھا۔ دوسرے گھنٹے یہ محفل کسی دوسرے رنگ میں بدل جاتی۔ ملک شاہ کے دن رات یوں ہی گزر رہے تھے اور وہ عیش و عشرت کو ہی اصل سلطانی سمجھ بیٹھا تھا۔ جمال کو تمام دنیا کا عیش حاصل تھا، ملک شاہ اس کے اشارے کا منتظر رہتا تھا۔ مگر جمال ایک دیندار عورت تھی، اسے یہ اسراف پسند نہ تھا، وہ سلطان کی باتوں پر کڑتی تھی۔ ملک شاہ نے ایک دن جمال کو خاموش دیکھا تو وہ تڑپ اٹھا، جانے سلطان تمہیں کیا ہوا؟ یہ چاند سے مکھڑے پر فکر کے سائے کیوں؟ عالیجا مجھے عشرت کی یہ محفلیں بالکل پسند نہیں۔ جمال کے اندر دبا ہوا غم و غصے کا لاوا پھٹ پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو جمال؟ ملک شاہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ مختصر زندگی عشرت سے عبارت ہے، انسان اس عیش و عشرت کے لیے تمام جد و جہد کرتا ہے۔ تم کفران نعمت کر رہی ہو جمال۔ کفران نعمت میں نہیں، آپ کر رہے ہیں عالیجا، جمال نے تنک کر کہا۔ آپ سلجوکیوں کی عظیم سلطنت کے سلطان ہیں، مگر آپ کو یہ بھی علم نہیں کہ محل کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ تم نادان ہو جمال، باہر کی فکر کرنے کے لیے تو ہمارے نوکر ہیں، عمائدین سلطنت ہیں، امراء ہیں، سب سے بڑھ کر ہمارا وفادار امیر خاص بک ہے، اس نے تو تمام انتظامات اپنے ہاتھ میں لے رکھے ہیں، پھر ہمیں فکر کی کیا ضرورت ہے؟ عالیجا یہ خیال غلط ہے، جمال نے سختی سے تردید کی۔ سلطان آپ نہیں بلکہ خاص بک ہے، حکم اس کا چلتا ہے، آپ تو شاہی فرمانوں پر دستخط کرنے کی مشین ہے۔ جانے سلطان اس قدر ناراض نہ ہو، یہ گلنار چہرہ پھیکا پڑ جائے گا۔ اور ملک شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ عالیجا آپ غافل ہیں، آپ خواب میں سفر کر رہے ہیں، یہ سفر اس وقت ختم ہو جائے گا جب خاص بک آپ کو معزول کر کے کسی دوسرے کو سلطان بنا دے گا۔ جمال نے ایک ایسی پیشن گوئی کی کہ جسے سن کر سلطان کانپ اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولا، مگر خاص بک ایسا کیوں کرے گا جمال؟ وہ تو ہمارا تابع دار ہے، وہ ہرگز آپ کا تابع دار یا وفادار نہیں۔ جمال شیرنی کی طرح بپھر پڑی۔ آپ نے اسے حکم دیا تھا کہ بغداد پر حملہ کر کے خلیفہ کو مسعود بلال کو بغداد سے نکالنے کی سزا دی جائے، لیکن اس نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی۔ یہ بات نہیں ہے جمال، ملک شاہ میں شاید پہلی مرتبہ سنجیدگی پیدا ہوئی۔ سلطانی لشکر واسطہ بھیجا گیا تھا اور اس لشکر کو دیکھ کر خلیفہ اپنی فوجوں کو واپس لے کر بغداد چلا گیا تھا، مگر خاص بک نے مسعود بلال کو آپ کے پاس کیوں نہیں بھیجا؟ جمال نے ایسا سوال کیا جس کا جواب سلطان کے پاس موجود نہ تھا۔ وہ جمال کا منہ دیکھ کے رہ گیا۔ آپ کے پاس اس کا جواب نہیں، لیکن میں جانتی ہوں۔ تم جمال تم جانتی ہو؟ جی ہاں عالیجا، خاص بک یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا امیر آپ سے ملاقات کرے یا آپ کے قریب ہو سکے جو آپ کا ہمدرد اور خیر خواہ ہو۔ ملکہ جمال نے اپنا نپا تلا مشاہدہ بیان کیا۔ آپ نے دربار میں جانا چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ نے بعض امراء کو ملاقات کی اجازت دی ہے۔ آپ سے ملنے والے یہ چھوٹے امراء بھی خاص بک کے خلاف ہیں اور اسے معزول کرنا چاہتے ہیں۔ جمال اگر تمہارا یہ خیال درست ہے تو پھر ان امیروں سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ خاص بک ہمارے خیال میں بہت خود سر ہو گیا ہے، اس کا علاج تو کرنا پڑے گا۔ ملک شاہ نے خود ہی اپنی تباہی کو دعوت دی۔ یہ سب کمزور سہارے ہیں عالیجا، جمال متانت سے بولی۔ خدا نخواستہ اگر ہم پر کوئی وقت آ پڑا تو یہی امراء ہمارے بجائے خاص بک کا ساتھ دیں گے، پھر تم ہی بتاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خودکشی۔ ملک شاہ گھبرا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا کہہ رہی ہو جمال؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں عالیجا، جمال نے بڑی مستقل مزاجی سے کہا۔ کل جو ذلت پیش آنے والی ہے اس سے یہ بہتر ہے کہ ہم خود موت کو گلے لگا لیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو جمال۔ اور ملک شاہ نے فوراً رقص و موسیقی کی محفل کا حکم دیا۔ جمال نے جو کچھ مشاہدہ کیا تھا
اور اس مشاہدے سے جو نتیجہ نکالا تھا وہ بالکل درست تھا۔ جمال نے اس کے بعد پھر ملک شاہ سے اس سلسلے میں گفتگو نہ کی اور اس نے خود کو بھی عشرت کی ان محفلوں میں غرق کر دیا۔ اب وہ خود عیش و عشرت کے نئے نئے سامان منگاتی اور خوب دادے عیش دیتی۔ ایک دن ملک شاہ نے اس سے پوچھا، جمال، پہلے تم ہی نصیحت کرتی تھی مگر اب ہم سے زیادہ زندگی کی رنگینیوں کا لطف اٹھا رہی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب میں انجام سے بے پرواہ ہو گئی ہوں۔ اور جمال نے ایک زور کا کہا لگایا، ہم تمہارا مطلب نہیں سمجھے جمال۔ عالی جا، حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کے حکم کی صرف ایک بار نافرمانی کی تھی، جس کی پاداش میں انہیں جنت سے نکال کر اس سنگلاخ زمین پر پھینک دیا گیا تھا۔ جمال نے شوخ نظروں سے ملک شاہ کو دیکھا، مگر آپ نے وقت کے بادشاہ خاص پک کی اس قدر نافرمانیاں کی ہیں جس کا شمار بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے صبر کا پیمانہ کسی وقت بھی چھلک سکتا ہے۔ پھر آپ ہوں گے اور قید خانے کی سلاخیں۔ اور سلطان نے اس کو شوخی سے جواب دیا، جمال، جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا بھی باہر کی گئی تھی۔ اگر ہمیں قید خانے کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا گیا تو تم بھی ہمارے ساتھ ہوگی۔ بے شک عالی جا، جمال نے گردن اٹھا کر کہا، میں نے عالی جاہ کا عیش و عشرت میں ساتھ دیا ہے تو پھر ان کے ساتھ قید کی سختیوں کو بھی برداشت کروں گی۔ پری جمال نے جو کہا تھا وہ سچ ثابت ہوا۔ رجب 547 ہجری میں ملک شاہ کو سلطانی ملی تھی اور صفر 548 ہجری میں خاص بک نے ملک شاہ کو معزول کر کے بیرج ہمدان میں قید کر دیا۔ جمال نے یہ بھی ثابت کیا کہ وہ واقعی ملک شاہ کے سکھ دکھ کی ساتھی ہے۔ ملک شاہ کی گرفتاری کے وقت اس نے درخواست کی کہ اسے ملک شاہ کی خدمت کے لیے قید خانے بھیج دیا جائے، اور وہ اس طرح از خود ملک شاہ کی قید و بند کی صعوبتوں میں شریک ہوئی۔